کوشش کیجئے صلوات سارے حضرات مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الصلوات والنواس جس شخص کو حسین بادشاہ کا احسان جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں زحمت سمجھو تو ایک مرتبہ صلوات اور تلاوت اجازت ہے نوکری کا آغاز کروں مالک آپ کو سلامت رکھیں بادشاہ دادی آپ کو ہر قسم کی مشکلات پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں آج دن منسوب ہے سرکار باب الحوائج سے جو گھر سے دعا سوچ کے آئے میرا باب الحوائج بادشاہ آپ کو اس فرش سے اٹھنے سے پہلے تمام کرم مرادیں آپ کی جھولی میں بھر کے یہ بارگاہ چھوڑنا نصیب فرمائیں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور نوکری کا آغاز کرتا ہوں پھر جتنا اور جیسے آپ سنیں گے میں بالکل اسی طرح سفر شروع کروں گا بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے جو ہے یہ داس دن توجہ ہے کہ نہیں ہے پریشان ہو گئی بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے مولوی اپنی دعاؤں کا اثر مار گیا بولیں میری کدی کدی جڑے نہیں بولے میں پڑھ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ بولنا بولو تھوڑا جا کچھ نہیں ہوتا آج 8 محرم ہو گئی ہے جتنی مجالس آپ سن چکے ہیں میں یقیناً کو 2 باتیں پڑھی ہیں ٹھیک ہے میں بہت زیادہ تھکاوٹ کے باوجود آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں بنت سرور کی دعا یہ بات آپ کو چیک کرنے کے لیے زیادہ بڑا ریفرنس نہیں پھٹی سب سے ہی اپنے ارد گرد دیکھنا آپ کو خود محسوس ہو جائے گا بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے مولوی اپنی دعاؤں کا اثر مار گیا مولوی اپنی دعاؤں کا ہر بندے کا چہرہ میرے سامنے ہے اور میں اس بندے کا ہاتھ چیک کروں گا کہ جڑا مالک عباس دے ہاتھ کو سلام کرنا سے اتھے تک ہی نہ سکیا ٹھیک ہے بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے مولوی اپنی دعاؤں کا اثر مار گیا اور جانے کیا روب ہے عباس تیرے پنجے میں ہاتھ والوں کو کٹے ہاتھ کا ڈر مار گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سر جو ہلا رہے مجھے آپ ہاتھ اٹھا لیں مجھے اچھا لگے گا بنت سرور کی دعا تجھ سے عداوت کر کے مولوی اپنی دعاؤں کا اثر مار گیا جانے کیا روب ہے عباس تیرے پنجے میں ہاتھ والوں کو کٹے ہاتھ کا ڈر مار گیا پڑھوں تو پتا میں بالکل ایک نیا سلام پڑھنا میرا دل ہے کہ وہاں تک جانے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے بندے جب میرے ساتھ شریک کا سفر ہو جائے اور یہ جو غیر ضروری شور آ رہا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا کبھی کھادا شور ہے تو آ رہے ہیں نا پر میں بھی نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کھادا پر جڑا شور کر رہا ہے انہوں تو پتہ نہ میں کر رہا کوئی ہٹ جائے بنت سرور کے ہاتھ والوں کو کٹے ہاتھ کا ڈر مار گیا ایک سوال ہے جواب میرے پاس اس کا نہیں ہے آپ مجھے جواب دیجئے گا آپ کا بولنا مجھے اس بات کا جواب دے گا جس کی مجمع کی بات آیت ہو جس کی
مجمع کی بات آیت ہو اس کے گھر کا کلام کیا ہوگا؟ جس کی مجمع کی بات آیت ہو، جس کی مجمع کی بات آیت ہو، جس کی مجمع کی بات آیت ہو، یہ جواب میری جھولی بہت میں تم ساری رات دعا کرا، میں تو توڑے سنن دی واہ کرا، جس کی مجمع کی بات آیت ہو اس کے گھر کا کلام کیا ہوگا؟ جس کا پنجہ جہاں کا رازق ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو بندے سیرہ لا رہے ہیں ہاتھ نہیں چاہ رہے، تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ جس کی مجمع کی بات آیت ہو اس کے گھر کا کلام کیا ہوگا؟ جس کا پنجہ جہاں کا رازق ہو۔ ایک بندہ تو بیٹھا ہوگا جو کہے میں علی کے پتر کو سوال کسی کو مانگ کے نہیں کھانا، بات ہی اس سے کر رہا ہوں۔ جس کا پنجہ جہاں کا رازق ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے، سوچئے۔ میں مصرع اگلا پڑھوں گا اور مجھے ایک بندہ ویسے داد دے دے بھٹی صاحب کی جیسے میرے مصرع کی ریکوائرمنٹ ہے، میں باقی سارے مجمع کی داد سے بے نیاز ہو جاؤں گا تے سارے انجھے بولو جی میں نے لوڑ کوئی نہیں تے میں سارے مجمع کی داد کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے، قصر عرفان الہی پر علم غازی کا ہے۔ کیا بات ہے؟ اگر آپ بولتے کسی لشکر کے ساتھ بولے کچھ نہیں ہوتا، آپ سے کہہ رہا ہوں مولا کی قسم کچھ نہیں ہو، میرا وعدہ ہو کہ آپ کو کچھ ہو گیا نا بولنے سے میں آپ کو اپنی ذاتی نیاز میں سے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دوں گا۔ تو میں کہیں جنہوں مولا دے در پہ انج کرن دی عادت ہوگی نا اور مولا دے ذکر چین کرن دی عادت ہونی چاہیے۔ جڑا مولا دے ذکر چین نہیں نہ کر سکتا اپنا مولا دے بوئے دے انج کے کر لندہ بھائی اینج بھی نہ کرے۔ سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے، سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے۔ 50 نمبر ہے میرا مصرع پڑھنے کے اور 50 نمبر حضور مصرع کے، تو مصرع والے تو مجھے دے گا تھا پورا مجھے پتا ہے، میں 100 دیو تو پھر واقعی توڑا کمال ہے۔ سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے، قصر عرفان الہی پر علم غازی۔ میری گل کرو تو میرا لحاظ نہ کرے جائے، بالکل ہر بندے کہہ رہا جیڑا بول رہے ہیں وہ بھی لحاظ نہ کرے، جیڑا ہون تک نہیں بول سکے وہ بھی لحاظ نہ کرے۔ اتھوں نپڑا تو میں بار روڈ پہ چھاڑنا کہ خبردار کھا تو اس پاسے نہ بڑی غلط گل نہ کرنا بھی پڑتے کہ گل ٹھیک ہو گئے جیڑا بندہ نہ بولے گا میں پھر انہوں نے گھر چھڑ کے آؤں گا۔ سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے۔ میں اگر اپنے لیے یہ برداشت کر سکوں تو جڑا ایڈا میرے کلیجہ میں پر رکھن دے باوجود بھی نہ بولے وہ کو میری ماسی دا پتر تے اندے پہ چپ کر کے بیٹھا رہے میں پڑھی جاواں۔ سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے، سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے، قصر عرفان الہی پر علم غازی کا ہے۔ اس لیے آواز دوبارہ نہیں اس کی سنی، اس لیے آواز دوبارہ نہیں اس کی سنی، کیوں؟ آج تک بیعت کی گردن پر قدم غازی کا۔ بہن بولو نا پاوے تھوڑے اوپر بولو تو سارے راضی دے نوکر بولے حیدری۔ اچھا میں جلدی آ گئی آپ لیٹ آ گئے؟ میں جلدی آ گیا۔ اچھا سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے، قصر عرفان الہی پر علم غازی کا ہے، اس لیے آواز دوبارہ نہیں اس کی سنی، آج تک بیعت کی گردن پر قدم غازی کا۔ 2-3 قطعات میں نے اسی محرم شروع کیے، سنا لیں تو بول کو لگے گا کہ میں نگے بھی کہ دیکھ پڑھ دینے چاہیے نہیں۔ اعلان کر رہا ہے یہ عباس کا علم، اعلان کر رہا ہے، آپ داد پیشن میں بس ہاتھ ہو گئے، اعلان کر رہا ہے۔ میں زندگی سے نہیں دیکھا کہ بدی اتھا بندہ کہیں داد دیتا ہوں، جیڑے پاس ہاتھ بندر کا رواج ہے نا ادھر داد کا رواج نہیں،
اور بڑی تو بڑی داد پتہ کی ہے سبحان اللہ بڑی داد پتہ اسی ساڑی سردی نہیں ہے دینا سانو اگلا لیول چاہیے تھا اعلان کر رہا ہے یہ عباس کا علم کیا جو لوگ بھی حسین کے تھے ساتھ بچ گئے بچ گئے تو سواد لینا اعلان کر رہا ہے یہ عباس کا علم اعلان کر رہا ہے یہ عباس کا علم جو لوگ ہوتا نہیں ہے یہ ویسے قدرت کا نیچر کا تقاضا اس کے بالکل الٹ ہے اعلان کر رہا ہے یہ عباس کا علم جو لوگ بھی حسین کے تھے ساتھ بچ گئے اور غازی کا معجزہ ہے یہ شبیر کا کرم جو ہاتھ کٹ گئے تھے وہی ہاتھ بچ گئے بولنا بھائی آپ نے مسکرا دیں ایسے آپ کی مسکراہٹ میں لیے دار اعلان کر رہا ہے یہ عباس کا علم جو لوگ بھی حسین کے تھے ساتھ بچ گئے غازی کا معجزہ ہے یا شبیر کا کرم جو ہاتھ کٹ گئے تھے وہی ہاتھ بچ گئے اپڑوں دو قطعات نہیں بالکل جو بھی شروع کی پاؤں چھو کر پاک حسین کی بیٹی کے پاؤں چھو کر پاک حسین کی بیٹی کے دنیا کو تہذیب سکھائی غازی نے پاؤں چھو کر بولنا بلا بھائی کچھ نہیں ہوتا تجھے پاؤں چھو کر پاک حسین جس دن ساڑی ذاکری ترلے تو نکل گئی نا مولا دی قسم میں کم سو کھا جانا ہے پاؤں چھو کر پاک حسین کی بیٹی کے کام میرے مالک عباس نے وہ 14 سال پہلے کیا ہے وہ کام تم سارے نے پتا ہے وجہ کسے کسے پتا ہے ایک وجہ میں دسنا پاؤں چھو کر پاک حسین کی بیٹی کے دنیا کو تہذیب سکھائی غازی نے اور پیاسا ہو کے چلو پھینک کے دریا میں پانی کی اوقات بتائی غازی نے جو دوست ابھی آیا وہ بولو حیدری پاؤں چھو کر پاک حسین کی بیٹی کے دنیا کو تہذیب سکھائی غازی نے پیاسا ہو کر چلو پھینک کے دریا میں پانی کی اوقات بتائی غازی چلو پھینک کل اور کرا چلو جہاں نہیں بھی بول دے نفاست تمہارے میں آپ کہہ لگا نا تمہاری پریشان نہ ریلیکس رہو پڑھو ہے تو بیٹا پڑھو کوئی گل لکھا ہے بھائی تو کیا میں نے کہہ رہی میں اس کا تو کہہ کے لفظ نہیں نکلنا پوچھ رہی ہاں ری صاحب پڑھیے جی پانی کی اوقات بتائی غازی نے اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے شیخ صاحب ذرا ٹورکیو بولوں میں مصرع پڑھا اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے 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 ابرو سے جو رخ دریا کا موڑ گیا بھائی جان تشریف فرما ہو جائے تو پھر پیچھے والے بندے داد دے لیں گے اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے میں کیا کروں تعداد زیادہ ہوگی تو بندے داد بندے نہیں گھٹن لگ پئی ہے اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے ابرو سے جو رخ دریا کا موڑ گیا اور بہت اکڑتا پھرتا تھا پانی لیکن ایک ہی چلو نہر کی ہڈیاں توڑ گیا جڑا اردو سڑ لیتا ہے وہ بولو حیدری اس کے ہاتھ کی قدرت کوئی کیا لکھے ابرو سے جو بہ جا میں خیر ہے بہ جائے تھے گرم زمین بہ جا
ابرو سے جو کوشش کرو بھی ہر دو بچے ایک بڑا ضرور بولو، شرارت روکڑ دے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ ابرو سے جو رخ دریا کا موڑ گیا، بہت اکڑتا پھرتا تھا پانی، لیکن ایک ہی چلو نہر کی ہڈیاں چھوڑ گیا۔ چلو پہ ایک بات اور گو، دل کرتا ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، میرا بھی دل کرتا جا رہا ہے۔ میں ان بچوں سے چھوٹا تھا، بڑی صاحب ناظر بھائی، میں تب سے بجلیے سنتا آیا ہوں۔ 10 محرم کو مالک عباس جب خیمے سے اجازت لے کے نکلے میدان کی طرف، سرکار نے اپنے رہوار کو فرات میں اتارا۔ فرات میں اتار کے سب سے پہلے بادشاہ نے بلا تشبیہ یوں کر کے چلو میں پانی بھرا، چلو میں پانی بھر کے کچھ لمحوں بعد سید واپس اڈیل دیا ہے، واپس پھینک دی۔ میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ معصوم کا کوئی کام بغیر وجہ کی ہوتا نہیں ہے۔ اگر بادشاہ نے چلو بھرا تھا تو پی لیتے، پر اگر پینا نہیں تھا تو بھرتا ہی نہ۔ ٹھیک ہے، چپ کر کے بڑھ گل وجہ ہے تو میں دسیا جائے، باڈے لے بھی پڑھ دیں گے، فی الحال میرے نہیں سن لو۔ اگر بھرا تھا تو پی لیتے۔ 1400 سال سے مالک کا چلو پڑا جائے، ایسے بادشاہ حسین پڑا جائے اور سجدہ نہ پڑا جائے، حسین کا کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ علی اکبر پڑا جائے اور بادشاہ کا حسن نہ پڑا جائے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی بادشاہ عباس پڑا جائے اور چلو کربلا کے حوالے سے نہ پڑا جائے تو کوئی نہ کوئی خلا باقی رہ جاتا ہے، کوئی گل رہ گئی ہے۔ اتنی امپورٹنٹ، اتنی مرکزی شے ہے مالک کا یوں پانی بھرنا ہاتھ میں، چلو میں پھر واپس پھینک دینا۔ پھر بھرا تھا تو پی لیتے، اگر پینا نہیں تھا تو بھرا ہی کیوں؟ جیڑی گل میں سمجھ آئی میں تم دسنا، تواڈے تو کسی کو اس کو بہتر وجہ آئی تے تسی مینوں دسیا جے میں اصلاح کراں گا، اج تو بعد تہاڈا جیڑا دسے گا او دا نام لے کے یہ گل میں برتو کراں گا۔ پھر میں دھرم پورے گیا تو میں گل کی تے بندے نے مینوں میری گل تو بڑا جواب دیتا ہے تو میں اس بندے دا نام لے کے تو پڑھدا۔ دیکھو کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا، دیکھو کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا، یہ معرکہ ہے صبر کا تلوار کا نہیں، اور غازی نے یہی سوچ کے چلو الٹ دیا، یہ پانی میری پیاس کے معیار کا نہیں۔ بات ہے جڑے بولے ہو تھوڑی کیا بات ہے، جڑے نہیں بولے ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ دیکھو کبھی تو عشق کی نظروں سے کربلا، یہ معرکہ ہے صبر کا تلوار کا نہیں، غازی نے یہی سوچ کے چلو الٹ دیا، یہ پانی میری پیاس کے معیار کا نہیں۔ ایک سلام بہت پہلے کا ہوا پڑا جی، قریب ہر سال میرا منہ دیکھتا میں اکیلے ہو نکل جاتا، میرا دل کیا ایسا چلو یہ پڑھ دیا جائے، اور وہ نہ پڑھنے کی وجہ اس کا پہلے ہی شعر مطلب پہلے دو مصرے جانے وہ یہ میرے واسطے سوال دی تے اوکھے سن کے میں جی کر تو میں کہ جا ہی نہیں سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ آج پڑھتا ہوں زیادہ سے زیادہ یہ گلاب نہیں ہوگی تو میں پچھے 7 دن بہت داس دعا پڑھی نہیں، میرے کو سانپ ہی نہیں جا رہی۔ آج آ جائیں آپ ایک ہی دفعہ بیٹا بیٹھ جائیں آگے آ کے جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے۔ اجازت ہے جی؟ جیسا توجہ کریں۔ اس طرح دیکھ کے عباس کو لشکر بیٹھے، مولا دی قسم خالص تن بیٹھے علی گل، اس طرح دیکھ کے عباس کو لشکر بیٹھے۔ سارے نہ بھی بولو، تھوڑے جو 14% بول وہ ہر 100 سے 14 بندے بولو تو میں راضی ہو جاؤں۔ اس طرح کی تشریح ملک صاحب ساری اگلے مشرے میں کس طرح اس سے خوبصورت تشریح مجھ سے بانی نہیں پائی۔ اس طرح دیکھ کے عباس کو لشکر بیٹھے، جس طرح ڈوب کے دریاؤں میں پتھر بیٹھے۔ سچی مجھے اس بندے نے شعر سننا نہیں پتا جنہوں ہاتھ اٹھے، صحیح کہہ رہے پاگر اس جاؤ، لیکن جنہوں نے ہاتھ اٹھے انہوں نے کیا بات ہے۔ اس طرح دیکھ کے عباس کو لشکر بیٹھے، اس طرح دیکھ کے عباس کو لشکر بیٹھے، جس طرح ڈوب کے دریاؤں میں پتھر بیٹھے، جس طرح ڈوب کے دریاؤں میں پتھر بیٹھے، اس طرح دیکھ کے عباس کو لشکر بیٹھے۔ ہر مصرے کے بعد بیٹھے آئے گا تو بیٹھے دا سوال تھا، بیٹھے بیٹھے لینا ہے، میں نے بہت دینا۔ جس طرح ڈوب کے دریاؤں میں پتھر بیٹھے اور حکم شبیر
کنارے پہ کھڑا رہنے دو، حکم شبیر کنارے پہ کھڑا رہنے دو تاکہ عباس کی ہیبت کا سمندر بیٹھے۔ ہائے 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 ہائے، عباس کی ہیبت کا سمندر بٹھانے کے لیے حسین کا حکم چاہیے بس۔ اچھا میں تو نہ کیا بھی ہر شعر کے بعد نعرہ مارو، اگر نعرہ مارنا جی تو پھر مارو تو صحیح طریقے سے۔ پتہ تو لگے نہیں کسی بادشاہ دی فوج بیٹھی، حکم شبیر کنارے پہ کھڑا رہنے دو تاکہ عباس کی ہیبت کا سمندر بیٹھے۔ شیر ہولی ایک پڑا کہ پھر تسی بولو تو پھر واقعی سارا کریکٹ جائے گا، نہیں تو پھر زور لا کے داد پہ پھر میں لائی لانگا جی۔ حکم شبیر کنارے پہ کھڑا رہنے دو تاکہ عباس کی ہیبت کا سمندر بیٹھے اور حسن یوسف پہ جہاں دینا ہو خطبہ کوئی، جہاں موضوع ہو گفتگو کا حسن یوسف، ہر بندے کی اگر میں ایکسپیکٹیشن سے آگے جا کے بات کروں تو پھر مجھے مصر امتداد اتنی چاہیے جو میرا حق بنتی ہے، اس تو زیادہ میں مانگ نہیں رہا تھے، تھوڑی تو میں راضی نہیں ہوں۔ حکم شبیر کنارے پہ کھڑا رہنے دو، حکم شبیر کنارے پہ کھڑا رہنے دو تاکہ عباس کی ہیبت کا سمندر بیٹھے، حسن یوسف پہ جہاں دینا ہو خطبہ کوئی، پھر وہاں جون کا حق ہے سر ممبر بیٹھے۔ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے مجھے آپ کی ایکسکیوز سمجھ نہیں آئی۔ حیدری حسن یوسف پہ جہاں دینا ہو خطبہ کوئی، حسن یوسف پہ جہاں دینا ہو، اور یہ اکون جنہ دے ہاتھ نہیں نہ اٹھے پچھو جنہ دے اٹھے نے شیر پہ آخری بری برداشت کرنا گئی، لیکن میں بولنے والے بندے صادقے تک کے لائے ہونے جڑے خموش نے تو ہم پیچھے لے جانے، میں نے کہ بولنے والے بندے جنہ تو میرا حق بہت ہے وہ میں نے کہ صحیح دیں جی۔ حکم شبیر کنارے پہ کھڑا رہنے دو تاکہ عباس کی ہیبت کا سمندر بیٹھے، حسن یوسف پہ جہاں دینا ہو خطبہ کوئی، پھر وہاں جون کا حق ہے سر ممبر بیٹھے، جون کا حق ہے سر ممبر بیٹھے اور کیا کرے، حسن یوسف پڑھے۔ حسن یوسف پہ گفتگو کرنے کا حق کس کا ہے؟ شیخ صاحب جون کا، اور جس جگہ جون بیان کرتا ہو حسن یوسف، حسن توحید بتانے وہاں اکبر بیٹھے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، اب مجھے اللہ سے ٹھڑ پڑی ہے، جہاں جون اور یوسف کا حسن بیان کرتا ہے نا وہاں اللہ کا حسن بیان کرنے کے لیے اکبر چاہیے۔ جس جگہ جون بیان کرتا ہو حسن یوسف، حسن توحید بتانے وہاں اکبر بیٹھے۔ کافیہ کا لطف جو لے سکتے ہیں وہ لیں گے، جڑے نہیں لے سکتے وہ گالتا لطف سے لینڈ نہیں دیں، گالتا نہیں سمجھ آئی جائیں گے۔ حسن توحید بتانے وہاں اکبر بیٹھے، اور بات اظہار شجاعت کی اگر چل نکلے جہاں یہ ذکر شروع ہو جائے کہ شجاعت میں کون آگے ہے، بات اظہار شجاعت کی اگر چل نکلے، جس جگہ جون بیان کرتا ہو حسن یوسف، حسن توحید بتانے وہاں اکبر بیٹھے، اور بات مجھے سمجھ نہیں آ سکی آج تک، بات اظہار شجاعت کی اگر چل نکلے، جو علی ہو وہ بھلا جھولے میں کیوں کر بیٹھے، کیوں کر؟ پیچھے آواز ہے شیر کی، آپ کی آواز میں تک نہیں ہے، آپ پھر بھی جیتے رہیے۔ بات اظہار شجاعت کی اگر چل نکلے، میں شیر پڑھ رہا ہوں ملک صاحب، شیر پڑھ رہا ہوں۔ بات اظہار شجاعت ایک پوری تاریخ کا باب ہے جو میں ایک شیر میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، آپ سنتے تو میں دو شیر اور پڑھتا ورنہ مسائل شروع کرتے رہی۔ بات اظہار شجاعت کی اگر چل نکلے، جو علی ہو وہ بھلا جھولے میں کیوں کر بیٹھے، وہ بھلا جھولے میں کیوں کر بیٹھے، اور یہی زہرا کی وصیت تھی علی مولا کو، یہی زہرا کی وصیت۔ وہ بندہ مجھے اٹھ کے بٹی کا گولی مار دینا تو میں شاید بچ جاؤں گا، میرے بندے باقی ہینڈ 5-7 میں لے جائیں گے اسپتال میں بچ جاؤں گا، میرا شیر لایا ہوں کہ میں نہیں بچتا، ہمیں جو مرضی کر لے۔ یہی زہرا کی وصیت تھی علی مولا کو، یہی
زہرا کی وصیت تھی علی مولا کو کیا؟ میری مسند پہ فقط غازی کی مادر بیٹھے. جڑا پہنچے بولو حیدری. یہی زہرا کی وصیت تھی علی مولا کو، میری مسند پہ فقط غازی کی مادر بیٹھے. ایک شعر آ گیا اینٹی بائیوٹک. اینٹی بائیوٹک سنیں اس سے یا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا پکا ہی آئلی ٹھیک ہے. تو یہ سارے ٹھیک ہی بیٹھے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کے شعروں کی زیارت کرتے ہو، لیکن خدا نے خواستہ ہو سکتا ہے کہ بندہ غریب پہلی بار ہی آیا ہوئے تو آج جی آئلی ہو جائے. ٹھیک ہے ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہی زہرا کی وصیت تھی علی مولا کو، میری مسند پہ فقط غازی کی مادر بیٹھے اور وہ خدا جسم نہیں رکھتا. وہ خدا جسم جڑے چپ کر گئے اس تو بہتا بھی کر جو تب بھی نہیں رکھتا. وہ خدا جسم نہیں رکھتا، اگر رکھتا تو جی میں ذاکری ہر بندہ نہیں نہ کر سکتا، جی میں گال سن بھی ہر بندہ نہیں سکتا، پچا بھی ہر بندہ نہیں سکتا، تو بول بھی ہر بندہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے سلیکٹڈ چنے ہوئے لوگ ممبر پہ آتے ہیں، جیسے سلیکٹڈ چنے ہوئے حسین کے ذکر میں بولتے بھی. تو ذکر آج میں شروع کیتا حسین دے شعر تھا. اس ذکر میں تو واقعی ہر کسی کو بولنا نصیب نہیں ہوتا. وہ خدا جسم نہیں رکھتا، اگر رکھتا تو پھر اسے زیبا تھا غازی کے برابر بیٹھے. وہ خدا جسم نہیں رکھتا. اور پتہ لگے بھی اتنا سا کیوں نہیں پڑی. وہ خدا جسم نہیں رکھتا، اگر رکھتا تھا پھر اسے زیبا تھا غازی کے برابر بیٹھے. اور پیاس میں بھی تیری قدرت کا یہ عالم دیکھا. پیاس میں بھی ہولی گل کرا تے بول پہ رہے میرے تے احسان ہے تاڑا شیر ہولی پڑے ہیں تو دا بھی مول پہ گیا. پیاس میں بھی مالک عباس سے کہہ رہا ہوں پیاس میں بھی تیری قدرت کا یہ عالم دیکھا. کتنے طوفان تیری مشق کے اندر بیٹھے. بھائی کیا بات ہے جو بولے ہیں مجھے آپ نے زندگی دے دی ہے. صحیح بات کر رہا ہے. پیاس میں بھی تیری قدرت کا یہ عالم دیکھا. پیاس میں بھی تیری قدرت کا یہ عالم دیکھا. کتنے طوفان تیری مشق کے اندر بیٹھے. کافی آئے مان گیا اور تسی آپ سواد لیا جائے. ابھی تک کیا کافی چل رہا ہے؟ رے کا کافی چل رہا ہے. لشکر بیٹھے، پتھر بیٹھے، سمندر بیٹھے، ممبر بیٹھے، اکبر بیٹھے، کیونکر بیٹھے، خنجر بیٹھے، برابر بیٹھے، مادر بیٹھے، اندر بیٹھے. اب میں ایک بات کروں للہ، یہ شعر جو بندہ جہاں سے ہے وہاں جا کے اپنے گھروں کی دیواروں پر یہ شعر لکھ دینا کہ جس کو غازی کا علم چھاؤں سے باہر کر دے. جس کو غازی کا علم چھاؤں سے باہر کر دے. جس کو غازی کا علم. اگر یہ میری بات ٹھیک نہ ہو تو میں نے ممبر تو تھلے لینا نصیب نہ ہوئے تو میں نے گل دی تائید چاہیے دادری چاہیے. جس کو غازی کا علم چھاؤں سے باہر کر دے اس کی قسمت میں یہ ہوتا ہے کہ در در بیٹھے. وہ پھر ایک دروازے کا نہیں رہتا. جس کو غازی کا علم چھاؤں سے باہر کر دے اس کی قسمت میں یہ ہوتا ہے در در بیٹھے. در در بیٹھے. اتنی بڑی تعداد ہے میں نے گننے لگوں گا. جو دوست ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن ان کے کام تک میری آواز جاری ہے. آپ میں سے ایک لمحے کے لیے جڑے بندے کربلا ہو کے آئے مالک کا سلام کر کے اگر ایک لمحہ ہاتھ پوچھا تو میں پتہ لگے
जेड़े गए इंशाल्लाह बार बार जाओ। बेटा बैठ जाओ, आप बैठ जाए, बैठे खड़े ना हो, ठीक है। आप खड़े होंगे तो फिर आपके पीछे वाले भी खड़े होंगे। जो गए हो मैंने कहा अल्लाह करे बार बार जाओ। हाँ जी, और जो नहीं गए अल्लाह करे कल जाते आज जाओ जाओ। अल्लाह करे सोमो तुम लाहौर तो उठो करबला, इस वक्त मौला पाक करे जी। मैं कह रहा हूँ जी यहाँ से लेके जहाँ तक मुझे नजर नहीं आ रहा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, भाई मालिक करे बेन जी साड़ी मजल सज करके बादशाह अब्बास करबला ले जाए। इसको खिचड़ी करते हैं। इससे आगे तो दुआ है जेड़े लेकिन गए हो ना तो वास्ता दे रहे हैं। एक बारी गए हो, 5 बारी गए हो, 10 बारी गए हो, 50 बारी गए हो, जितनी दफ़ा गए हो, मैं पूरी ज़ियारत के सफ़र का वास्ता दे रहा हूँ। बच्चा बैठ जा नीचे, मैं आपको वास्ता दे रहा हूँ। अगर तुम लगे ना यार गल मैंने महसूस हुई सी उत्थे जाके, फिर बोले अरे वरना रहने दे। जिसको गाजी का आलम छाँव से बाहर कर दे, उसकी किस्मत में ये होता है कि दर दर बैठे और लिख दिया सीनाए करबल पे कटे हाथों ने, लिख दिया सीनाए करबल पे। अगर महसूस होया हो तो भट्टी साहब बोले अरे लिख दिया सीनाए करबल पे कटे हाथों में। क्या मौत अब्बास की जागीर से बाहर बैठे। हाँ, गाजी की जागीर में मौत को इजाजत नहीं आने की। हाँ, जिसकी जिंदगी गाजी की नहीं हुई है बोलो हैदरी। लिख दिया सीनाए करबल पे कटे हाथों ने, मौत अब्बास की जागीर से बाहर बैठे। एक शेर में छोड़ के मेरा दिल बड़ा ललचा रहा है, मैं नलाड़ी पहले पावे शेर। मौत अब्बास की जागीर से बाहर बैठे, बाहर बैठे। जिसने उठ जाना होता है वो भी बाहर ही बैठे। मौत अब्बास की जागीर से बाहर बैठे और है बता शेमर तेरे असलहा खानों में कोई है, बोल है बता शेमर तेरे असलहा खानों में कोई ऐसा नेजा जहां गाजी का कटा सर बैठे। हाय हाय, जिसे पता है शायरी क्या शय है बता शेमर तेरे असलहा खानों में कोई ऐसा नेजा जहां गाजी का कटा सर बैठे। और या अबुल फजल मेरी सारी दुआएं सुन लें। मेरी से मुराद मैं नहीं हूं भाई, मेरी से मुराद ये सारा कारवान विलायत, कारवान आज़ाद जो आया बैठा यहाँ पे, मैं आप तमाम की तरफ से कह रहा हूँ या अबुल फजल मेरी सारी दुआएं सुन ले, या वो दरवाजा बता दे जहां हैदर बैठे। मेरी दुआ मौला घूम फिर के तुहाडे अगे ही, हमने कहीं नहीं जाना। तुसी सुन लो साडी तां ही तुसी साडे मौला हो, तुसी साडी ना सुनो तां भी तुसी साडे मौला हो। क्या कह सकते हैं, जहां मान लिया जाए वहां सर नहीं उठाया जाता। रोना भी इसी शय का है। उम्मत ने जिस मोहम्मद का कलेमा पढ़ के माना, उसी की बेटियों के आगे सर उठा दिया। दो तीन दिन से मैं एक लफ्ज कह भी रहा हूँ और मकसद मेरे अंदर में यूं खून के साथ गर्दिश कर रहा लफ्ज। मुख्तलिफ रिवायात हैं करबला में लश्कर यजीद की तादाद के हवाले से। तो जो मेरी तरफ हुई है, किसी ने लिखा 30,000 की तादाद, किसी ने कहा 70,000, किसी ने कहा 1 लाख, किसी ने कहा 3 लाख, किसी ने कहा 9 लाख, किसी ने कहा 10 लाख, किसी ने कहा 27 लाख तक की रिवायत मौजूद है। ये लफ्ज सिर्फ तो उन्होंने फजाइल चो कट के मसाइल ले आना सिर्फ एक लफ्ज हो, फिर मैं मकतल शुरू करता मसाइल शुरू। मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ, मुहक्किक आदमी नहीं हूँ, तहकीक मेरा काम नहीं है, मेरे बस वही बात है। ये आप अपनी पसंद से किसी मुहक्किक से तहकीक करवाइएगा कि 30,000 वाली ठीक है, 10 लाख वाली ठीक है, 9 लाख वाली ठीक है या 27 लाख वाली ठीक है। ये वो तहकीक करके आपको बताएगा। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पे एक बात कर रहा हूँ, कुरान सर पर रख के कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. مجھے آج کی رات کی قسم ہے، چاہے 20,000 تھا یا کربلا میں لشکر یزید کا 27 لاکھ بندہ تھا، جتنے بھی تھے نا وہ کربلا میں حسین کے لیے نہیں عباس کے لیے آئے تھے. اللہ حسین کے لیے نہیں آئے، وہ صرف عباس کے لیے آئے تھے. اگر آپ تاریخ میں سے کوئی ایک ٹکڑا اس حوالے سے نکال کے دیکھیں نا، اس حرامزادہ یزید نے جو خط لکھے ہیں کم از کم 36 زیادہ سے زیادہ 54 ریاستوں کے بھائی جان حکمرانوں کو، اس نے ہر خط کے اندر تقریباً یہ جملہ لکھا ہے، تمہارے پاس اپنے علاقے میں جتنے درندے، جتنے وحشی، جتنے خونخوار، جتنے کرائے کے قاتل ہیں وہ سارے میرے پاس بھیج دو. میری جس سے جنگ ہے اس کے بھائی کا نام عباس ہے. اس کے بھائی کو لوگ نا عرب میں غازی کہتے ہیں. حسین کے لیے نہیں آئے تھے، غازی کے ڈر سے اکٹھا کیا گیا تھا اتنا بڑا لشکر کربلا کے میدان میں. مسائل 5 منٹ پڑھوں یا آدھا گھنٹہ پڑھوں؟ پتہ ہر بندے کو یہ ہونا چاہیے کہ دن کل کہیں رہ گئے. میں ایک جملہ کہوں گا مسائل کے اندر، شاید مجھے ابھی مناسب جگہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے یہاں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. چلو بعد میں کہوں گا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. سرکار فاضل نے پیغام دیا سرکار وفا کو. بابا میری اماں کہہ رہی ہیں جتنی بھی مصروفیت آپ کی ہے وہ چھوڑ کے لیے لمحوں کے لیے جلدی سے ذرا خیمے میں تشریف لائیں. اتنا شدید حکم سرکار فضل اپنی ماں کا لے کے سرکار وفا کو پیغام دینے گئے ہیں. سرکار وفا سب کو چھوڑ چھاڑ کے جیسے ہی خیمے میں آئے ہیں نا، میرے لفظوں میں دل جگہ دیو، میں مسائل شروع کروں گا تو میں تم دساں گا. اتھوں گل رہ گئی آگے توجہ ہو ہی نہیں سکے گی. سرکار وفا چلتے ہوئے خیمے میں آئے. آگے منظر کیا ہے؟ سیدہ لبابہ سلام اللہ علیہا اماں پاک فضل کی سر سے پاؤں تک کالے برقعے میں ملبوس، ایک چھوٹی سی گٹھڑی ملک سادیوں بی بی نے پکڑی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو یوں زمین پہ بہ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ بی بی کوئی بات کرتی سرکار وفا نے کہا لبابہ خیریت، کہاں کی تیاری ہے؟ بی بی سر اٹھائے بغیر فرماتی روتے ہوئے مولا میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے نا، میں نے آپ سے آج تک کوئی اس کا صلہ نہیں مانگا. بادشاہ اگر آپ کی نوکری کا کوئی اجر بنتا ہے نا تو وہ اجر میں یہ مانگتی ہوں کہ مجھے اس فوج میں سے رستہ بنا کے کسی طریقے نجف علی کی قبر پہ چھوڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر مولا میری اس پوری گزشتہ نوکری کو کوئی صلہ بنتا ہے نا تو سرکار میں وہ صلہ یہ مانگتی ہوں کہ مجھے اس فوج میں سے رستہ بنا کے کسی طریقے بابا علی کی قبر پہ نجف چھوڑو. قبر علی کا لفظ آیا، تڑپ کے پاس 2 قدم پیچھے تھے. لو بابا خیریت، یہ فرمائش تو علی کی بیٹیوں نے نہیں کی. کتنے تھی میری آواز جا رہی ہے، مجھے پتہ لگے گا کہ کون میرے غازی بادشاہ دا کتنا مرید تھا، کتنا درد مند بیٹھا. کن پتہ بھی آج میں مالک کے پاس دی نوکری کرنے جا رہا، میں لفظ ایک بھیج رہا اور پہلا لفظ مصائب کا ہے. اس کی اس بات پہ حضور آئے نہ نکلی، اسے اگلی پوری گفتگو پہ توجہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مالک میں نجف جانا چاہتی ہوں، مجھے نجف چھوڑا ہے. عباس فرماتے ہیں یہ فرمائش تو علی کی بیٹیوں نے نہیں کی، علی کی دوسری بہو کربلا میں ہے، کسی اور نے یہ نہیں کہا. آپ کیوں فرما رہی ہیں؟ بی بی سر جھکا کے عائشہ سے فرماتی بادشاہ محسوس نہ کیجیے گا، جو حالات میرے ہیں نا وہ نہ علی کی کسی بیٹی کے ہیں، نہ علی کی کسی بہو کے ہیں، نہ علی کی کسی نواسی کے ہیں، نہ علی کی کسی پوتی کے ہیں. اے لبابہ خیریت، کیا ہو گئے ایسے تیرے حالات کو؟ پہلی دفعہ سر اٹھایا سیدہ لبابہ نے، مالک عباس کے چہرے کی طرف روتے ہوئے دیکھ کے فرماتی مولا اس سے زیادہ حالات کیا خراب ہوں گے؟ لگ رہے جو ہائے نہ کرے میرا دھیان ہو دے چہرے تھا میرے، ورنہ تکلیف ہوگی مجھے. اس سے زیادہ مولا حالات کیا خراب ہوں گے کہ صبح سے لے کے اب تک حسین کی 3.5 سال کی بیٹی ہر خیمے میں خالی جام لے کے 3 مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے. جب آئی ہے آگے کہتی چچی 2 گھونٹ پانی دے دو، میرا اصغر مرنے سے شاباش 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 شاباش. میں سب کے جاؤں ہر خیمے میں حسین کی بیٹی 3 مرتبہ خالی جام لے کے. بھائی جناب میری طرف توجہ رکھیے، مہربانی کیجیے گا. میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے. جب آئی ہے تو اس نے کہا چچی 2 گھونٹ پانی مل جائے نا میرا اصغر بچ جائے گا. مولا میں آپ کو کبھی پیغام دے کے نہ بلاتی، ابھی جو ایک حالت ہو گئی ہے نا تھوڑی دیر پہلے
اس نے مجھے اندر سے ختم کر دیا. سب کچھ جاننے والا میرا مولا عباس. لو بابا خیریت کیا ہو گیا؟ بی بی فرماتی مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے حسین کی بیٹی خالی جام لے کے آ رہی تھی. میں پہلے کتنی مرتبہ اسے انکار کر چکی تھی, میں کتنی دفعہ اس سے معذرت کر چکی تھی کہ پانی نہیں ہے. اللہ کرے یار اس کو کہ غربت میں نہ پڑھنی پوے تو نہ تن سننی پوے, کیونکہ جو سن سکتے ہیں ان کی برداشت ختم ہو جائے گی, اور جن کی ہائے نہیں نکلے گی وہ توہین کر دیں گے اس لفظ کی. ابھی تھوڑی دیر پہلے حسین کی بیٹی خالی جام لے کے میرے خیمے کی طرف آتی, جب مجھے نظر آئی نا میرے پاس جواب تھا نہیں. مولا میں نے سکینہ کو دیکھ کے مصلی بچھایا. مولا مصلی بچھا کے میں نے اپنی گود میں قرآن رکھ کے قرآن پڑھنا شروع کیا. سکینہ میرے خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. مولا میں نے ایک صفحہ پڑھا, حسین کی بیٹی کھڑی رہی. میں نے دوسرا پڑھا, سکینہ کھڑی رہی. میں نے تیسرا پڑھا, سکینہ کھڑی رہی. میں نے چوتھا صفحہ پڑھا, سکینہ کھڑی رہی. نہیں سمجھ آ رہی, میں نے پانچواں صفحہ پڑھا, حسین کی بیٹی ہاتھ میں خالی جام لے کے کھڑی رہی. مولا میں ساتواں صفحہ پڑھ رہی تھی کہ تھک کے حسین کی بیٹی وہ خالی جام اپنی گود میں رکھ کے میرے خیمے کے دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھی. آسمان کی طرف دیکھ کے رو کے سکینہ کہتی میرے اللہ گوار ہے نا, ہم غریب جو ہو گئے ہیں نا, ہمارا رہا جو کوئی نہیں. میرے اللہ مجھے میری چچی کے خیمے سے اپنے اصغر کے لیے 2 گھونٹ پانی نہیں مل رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے اللہ اس سے زیادہ غربت کیا ہوگی کہ مجھے میرے چچا عباس کے خیمے سے پانی نہیں مل رہا. ابھی سیدہ لبابہ اور سرکار عباس ملک صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے, یا ایک مرتبہ پھر حسین کی بیٹی خالی جام لے کے. یار جڑے بندے ہائے نہیں کر سکتے پہنا ایک باری ایک دے تھے بیک ایک باری سوچتے تھے عباس تے مان آل محمد نو کتنا سی. میں تے آج بھی, آج شاید یہ کل مجھے یاد نہیں, میں نے تو آج بھی کہا, میں نے کہا عباس کے آسرے پہ وہ بی بی صحرا میں آ گئی تھی جو کنیزوں کے آسرے کے بغیر مسلح پہ نہیں آتی تھی. کتنا بڑا ماڑ ہے علی دا پتر, کتنی بڑی تھارس کا نام تھا عباس. آج جو محمد کے روضے پہ تب جایا کرتی تھی جب چاند روشن نہیں ہوتا تھا. وہ جنگلوں میں صحراؤں میں صرف غازی کے آسرے پہ آ گئی. میں نے کہا بی بی اور سرکار وفا یہ گفتگو کر رہے تھے, یا ایک مرتبہ پھر سیدہ خالی جام لے کے آتے ہوئے دکھائی گئی. اور میں نے دیکھو جڑے بندے سر چکا کر کے بیٹھے, ایک لفظ اللہ کرے اس لفظ میں توڑے دل تے دماغ میں جگہ دعالا میری مجلس ہو جائے گی. جی اس رنگ میں سیدہ بلا تشبیہ تشریف لا رہی تھی. سیدہ لبابہ نے اپنے آپ کو سرکار وفا کے پیچھے چھپایا. بی بی فرماتی مولا وہ دیکھے حسین کی بیٹی پھر آ رہی ہے. لفظ موت ہے, اگر تم سمجھوتے نہ سمجھوتے گلی کوئی نہیں. حسین کی بیٹی ایک مرتبہ پھر خالی جام لے کے آ رہی ہے. مولا یا سکینہ کو پانی لا دیں یا مجھے ایسی جگہ پہ چھوڑائیں. تاریخ دیکھیے گا, ملک صاحب میرا پند دیکھا یہ جملے کی طرح کرنے دی کوشش کی تھی. یا سکینہ کو پانی لا دیں یا مجھے ایسی جگہ پہ چھوڑائیں جہاں میں حسین کی بیٹی کو اس رنگ میں بے آس ہوتا نہ دیکھوں, کیونکہ میں بار بار کربلا کی بطول خالی لوٹتی نہیں دیکھ سکتی. جڑے بندے پتہ بھی میں تاریخ دا کتھوں کی لفظ جوڑ کے تھوڑی جھولی چ رکھے, میں کربلا کی بطول کو بار بار خالی لوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. سکینہ خیمے میں تشریف لائی. اس سے پہلے کہ بی بی کوئی بات کرتی آئے, اس سے پہلے کہ بی بی کو بات کرتی یوں 34 برس کا 34.5 برس کا میرا بادشاہ عباس 3.5 سال کی بھتیجی کے آگے ہاتھ باندھ کے عباس فرماتے معصومہ میں آپ کو پانی لا دوں, لمحوں کا کام ہے, کیا کروں آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے. جڑے بندے حسین تے معصومہ تے رشتے دا نہیں پتا نا, یا اس رشتے دی قربت دا نہیں پتا, اس سے آگے ناصر بھائی میرے پاس لفظ نہیں ہے. بی بی میں پانی لا دوں دیر بالکل نہیں لگے گی, لیکن کیا کروں مجھے آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے. یوں معصومہ نے سار اٹھایا. 34 برس کے دراز قد چچا عباس کو دیکھ کے بی بی فرماتی چچا اگر اجازت کا مسئلہ ہے نا تو وہ آپ پریشان نہ ہوں, میں صدقے ہو جاؤں, آپ پریشان نہ ہوں, اجازت کا ذمہ میں لیتی ہوں. آپ کو پتا ہے نا بابا میری ٹالتے کبھی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, کسی ایک بندے کے اندر تک تو میرا لفظ کیا ہے نا چچا, اگر صرف اجازت کی بات ہے نا تو آپ پریشان نہ ہوں,
इजाजत की जिम्मेदारी सकीना कबूल करती है। आपने कभी देखा बाबा ने मेरी बात टाली? बाबा मेरी नहीं टालते, मैं आपको इजाजत लेके। अच्छा बीबी अगर इजाजत आप लेके देंगी ना तो फिर एक मेहरबानी कीजिए, अलम भी आप थमाइए, मश्क भी आप पहनाइए। मौला दी कसम कोई एक लफ्ज भी ऐसा मैं नहीं पे पढ़ता जेड़ा थोड़े बालों नूं याद लाउंदे। मैं तो सिर्फ तुहानूं याद करा दिया, तुहानूं ज़हनी तौर ते ना नब के तुहानूं ते करबला लेके जा रहे हैं। अगों मुकद्दर जिदा जितनी हाय निकला, जितना गिरिया हो जाए, जितना मातम हो जाए। आलम भी बीबी आप थमाए। मेरे पास मैं 1000 साल मौला अब्बास पढ़ूंगा, मेरे पास वफाए अब्बास का इससे आगे मलिक साहब लफ्ज़ ही कोई नहीं। अगर इस लफ्ज़ के कहने के बाद मैं मर जाऊँगा, मैं मौला के खुसुरखुरू होकर पेश होऊंगा, मालक मैं थोड़ी वफा भरपूर पढ़ाया, इस तो कि मैं लाउंदी कोई नहीं। आलम भी आप थमाए, मश्क भी आप पहनाए। बीबी ने आलम पकड़ के 34 बरस के दराज का अब्बास के हाथ में दिया। मालिक ने आलम पकड़ा और मेरे पास देखा जी भाई अब बारी आ गई मश्क पहनाने की। बीबी ने कहा चाचा आपका कद दराज है, मेरा कद छोटा है। जो ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने किताब लिखी है सरकार वफा पे, ये सारा उधर पढ़ता पे दराज का था मेरा मालिक अब्बास का। कितना दराज था मैं पढ़ चुका हूँ, एक मरतबा यहीं पे पढ़ चुका हूँ। इतना दराज का था कि जब घोड़े पे बैठते थे ना तो पाँव के अंगूठे जमीन पे लकीर खींचते जाते थे। इतना दराज का जवान है मेरा मालिक अब्बास। मासूमा 3.5 साल की। बीबी ने कहा चाचा आपके कंधों तक मेरा हाथ नहीं जाता। तारीख कह रही है सरकार ने अपने घुटने खाके करबला पे टेक दिए। अब मासूमा हाथ पहुंचाए। हुसैन की बेटी ने कोशिश की लेकिन अब्बास के शाने अभी भी ऊंचे थे, बीबी का हाथ नहीं पहुंचा। अब्बास ने अपने आप को झुकाना शुरू किया, अपने आप को झुकाना शुरू किया। अगर किसी बंदे का ज़हन करबला टुर गया तो उन्होंने मातम की दावत है। जरा अजा नहीं पहुंचे उन्होंने बाद लफ्ज़ से हाय करा देंगे, लेकिन जरा पहुंच गया तेन वास्ते ही पीछे दे रह जाए यार। अज बड़ी वड्डी शहादत है, अली दी धी दे बुरके की शहादत पढ़ता पाया मैं अज। हाँ मैं हुसैन के सिपा सलार की नहीं, आलिया की चादर की शहादत पढ़ने जा रहा हूँ। अब्बास ने अपने आप को झुकाना शुरू किया। तारीख कह रही है झुकाते झुकाते झुकाते, ये लफ्ज़ है मक्तल के। अब्बास के दोनों हाथ सकीना के कदमों में आ लगे। दूर खड़े ज़ैनब और हुसैन ने इस रंग में गाजी को हाथ लगाते देखा। बैक वक्त दोनों अपनी जगह से उठे, बहन भाई एक दूसरे के गले में बाहें डाल के ऊंची आवाज से कहते हो अब्बास हम तेरे पहले ही कौन कौन से एहसानों तले, ओ गाजी इस एहसान का बदला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं पूरी दुनिया च किसी मजहब पिछों को बंदा लब के दो जो अपने आदे जनाजे थे रोंदा होवे। गाजी हम तो तेरे पहले ही ढेर सारे मखलूक हैं। कदम मासूमा के कदम, मासूमा के कदमों पे बीबी ने अब्बास के शाने पे मश्क पहनाई, अलम पकड़ा दिया था। इस तो बल्कि की गल करा। खैमे से चचा और भतीजी निकले, मौला हुसैन के खैमे का रुख करके इजाजत लेने के लिए। आगे आगे 3.5 साल की मासूमा, पीछे पीछे 34 साल का बादशाह अब्बास। हुसैन की बेटी सर उठा के मुतमईन जा रही है। अब्बास मासूमा के कदम से कदम बचाता हुआ मैं वफा पढ़ता पाया, वफा दे खुदा दी वफा पढ़ता पाया। मैं बंदे दी तो नहीं पढ़ता, मासूमा के नक्शे कदम से कदम बचाता हुआ सर झुका के मेरा मालिक अब्बास जा रहा था। बीबी अब्बास को खैमे से लेके ऐसे निकली हैं जैसे हाजी मिना में कुर्बानी लेके जाता है। इसे एक ने गौर किया है, किया जैसे हाजी कुर्बानी लेके मिना का रुख करता है नहीं। हाय एक लफ्ज़ मैंने पहले पढ़ा और उसमें तवज्जो आपकी होगी, इस लफ्ज़ से भी तवज्जो करो तो साडा बिल्कुल मंजिल साड़ी करीब आ जाती है। आगे आगे मासूमा, पीछे पीछे 34.5 बरस का चचा मेरा मौला अब्बास। हुसैन बादशाह ने अपने खैमे के अंदर से इस रंग में बेटी और भाई को आते देखा नहाए है। अल्लाह करे यार मैं लफ्ज़ पढ़ना ना पवे, इस रंग में आते देखा। तड़प के उठा करबला का करीब हुसैन नजफ की तरफ मुंह करके दोनों हाथ कमर पे रख के हुसैन रो के कहते बाबा अब मैं गरीब हो गया हूँ। हाय हाय बाबा चचा सकीना का मेरा भाई अब्बास तैयारी करके आ गया है, सिफारिश बड़ी लेके आ गया है। मैं गाजी को मैदान भेज नहीं सकता, सकीना को मना नहीं कर सकता। अब मेरी गुर्बत का मौसम शुरू हो गया है। चचा और भतीजी इस रंग में हुसैन के खैमे में दाखिल थे। एक लफ्ज़ सुनो थे, उस बाद एक लफ्ज़ से बरामदगी हो जाएगी जी। इस रंग में बीबी और
अब्बास खैमे में दाखिल हुए ना, हुसैन ने झुक के बेटी को उठाया, बेटी को उठा के जैसे बड़े लाड से बाप सीने से लगाते ना औलाद को, सीने से लगा के यूं बेटी के सर पे प्यार करके हुसैन आहिस्ता से फरमाते, बेटा चचा को कहाँ के लिए तैयार किया, कहाँ की मेरा बेटा तैयारी है। बीबी मासूमियत से आहिस्ता से फरमाती, बाबा आपको पता है ना मुझे असगर कितना प्यारा है, कितनी तादाद है यार, कोई एक पे आया करेगा। बाबा आपको पता है ना मुझे असगर से कितना प्यार है। ये मेरा बेटा, बाबा मेरा भाई 3 दिन का प्यासा है। बाबा असगर की प्यास का आलम ये हो चुका है, बाबा उसके होंठ पत्थर हो चुके हैं, बाबा उसकी जुबान तालू से चिपकी हुई है, बाबा उसका मुंह बंद नहीं होता, बाबा उसकी मुट्ठियां सख्त हो गई है, बाबा ना वो मुट्ठियां खोल सकता है ना वो हाथ बंद कर सकता है, इतना प्यासा है एड़ियां भी नहीं रगड़ सकता। बाबा मैंने ना चचा से कहा थोड़ा सा पानी अगर ला दे, तो चचा ने कहा बाबा इजाजत आपके नहीं देते। बाबा मैं चचा की इजाजत के लिए हाजिर हुई हूँ। बाबा मैं लफ्ज़ जिदामातम कर दे सन 1400 साल हो गए ने, मैं लफ्ज़ माई कित पे पढ़दा, अगर किसी दे करना तई आले दुआले गल टुर जाए मैं नाल बह के पर पंचायत गल करे, जे अगर गल हसण वाली है चौका च खलो के सारे हसदे हैं, अगर रोण वाली है तो तुसी ना रो, सानू जरूर रोण दे जे। बाबा मेरा असगर प्यासा है, उसके लिए 2 घूंट पानी के लिए चचा को मैंने कहा चचा पानी ला देंगे, इजाजत आपसे लेने आई हूँ। बीबी फरमाती है चचा के लिए इजाजत ले ली। हुसैन की आंखों में आंसू आए, आहिस्ता से फरमाते, बेटा अच्छा असगर के लिए पानी चाहिए। जी बाबा, ये तेरा भाई कितने साल का है, कितने साल का है? बाबा साल का नहीं 6 माह का है। और जिस मेरे को भेज रही है वो कितने साल का है? बाबा 34 बरस का है। हुसैन बेटी को हटीराव सीने से लगा के, अल्लाह करे मातमी ना हाथ ना वजह से या सीने से ना आवे, बेटी को सीने से लगा के हुसैन फरमाते, सकीना मैंने तेरी टाली आज तक नहीं, सोच के चचा को मैदान भेजना, ऐसा ना हो ना तेरा 6 महीने वाला बचे ना मेरा 34 साल वाला बचे, तेरा न बचा नुकसान कम है, अगर मेरा न बचा कोई तेरे धूल उतारेगा, कोई तेरी माँ की चादर लूटे। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान हो जाऊंगा,